السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کی 9ویں پشت میں طارق بن ناخور کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا نام طارق اور ان کا لقب آزر تھا۔ جب ان کی عمر 75 سال ہوئی تو ان کے گھر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ تھا۔ آپ سرزمین شام کے مشہور و معروف شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا باپ بابل شہر سے نقل مکانی کر کے حزان نامی بستی میں رہائش پذیر ہو گیا تھا اور اس نے 250 سال کی عمر میں اسی بستی میں وفات پائی۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل میں ہی پروان چڑھے اور جوان ہوتے ہوئے یہیں پر ان کی شادی سیدہ سارہ سے طے پائی۔ پھر یہ سارا کنبہ باپ طارق کے ہمراہ حزان بستی میں آ گیا۔ یہ بستی اس وقت سرزمین شام میں واقع تھی۔ یہاں کے سارے باشندے 7 ستاروں کے پجاری تھے اور قطبی ستارے کی طرف منہ کر کے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ دمشق شہر کے 7 دروازے تھے اور ہر دروازے پر ایک ستارے کے نام سے عبادت گاہ تعمیر کی گئی تھی۔ لوگ انہی عبادت گاہوں میں عید کے موقع پر جمع ہوتے اور یہی اجتماعی طور پر عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں ہی ستارہ پرستی سے دلی نفرت تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تلاش میں سرگرواں رہتے تھے۔ ان کی بیوی سیدہ سارہ اور بھتیجا سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ہم نوا تھے، اور ان تینوں کے علاوہ پورا معاشرہ ستارہ پرستی میں مبتلا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبعی رشد و ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے عطا کی تھی اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی 25 سورتوں میں اور 63 آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی وہ بت پرستانہ ماحول تھا۔ باپ لکڑی کے بت بنا کر بیچا کرتا تھا اور خود بھی بتوں کا پجاری تھا، اور اس وقت ظالم و جابر بادشاہ نمرود کی حکومت تھی، اور یہ کنعان بن کوش کا بیٹا تھا، اور اس نے پوری دنیا پر 400 سال تک حکومت کی۔ مفسر قرآن مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا پر 4 بادشاہوں نے حکومت کی، ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ ذوالقرنین اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مومن تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر کافر تھے۔ نمرود تو لوگوں کو اپنی بات پر اکسایا کرتا تھا کہ وہ اسے اپنا رب مانے۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ پوری قوم میں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے نمرود کے ساتھ اس کے دربار میں جرأت مندانہ انداز میں بات کی، اور نمرود آپ کے دلائل کا سامنا نہ کر سکا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پرچار کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا۔ اپنے ابا جان کو نہایت ہی دل پذیر انداز میں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن باپ نے ان کی ایک نہ مانی، بلکہ الٹا انہیں ہی ڈانٹ پلا دی۔ سورۃ المریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ بلا شبہ وہ راست باز نبی تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو صراط مستقیم بتاؤں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا جان، تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا۔ بلا شبہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ میں آپ کو چھوڑتا ہوں اور انہیں بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اور امید ہے کہ اسے پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کا رویہ دیکھا تو یہ بات واضح ہو گئی
کہ وہ اللہ کی دشمنی پر ڈٹا ہوا ہے، تو انہوں نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس انداز میں تذکرہ کیا ہے، اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بلا شبہ ابراہیم نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے باپ آزر کو قیامت کے دن اس حال میں ملیں گے کہ آزر کا چہرہ سیاہ اور غبار آلود ہوگا۔ سیدنا ابراہیم اس سے کہیں گے، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو آپ کا باپ کہے گا کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ میرے باپ کی رسوائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ اے ابراہیم، اپنے پاؤں کے نیچے کی طرف دیکھو، تو وہ دیکھیں گے وہاں مٹی میں لت پت ایک بجو پڑا ہوا ہوگا۔ پھر اسے ٹانگوں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے مایوس ہو کر قوم کی اصلاح کی طرف توجہ کی۔ اسے سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ انہیں بہت سمجھایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے نفع اور یا نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ ہی تمہاری سنتے ہیں، نہ خود بول سکتے ہیں۔ آخر تمہاری عقلوں کو کیا ہوا ہے؟ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے اپنے سر جھکانا شروع کر دیتے ہو۔ لیکن قوم کے دل و دماغ کو شرک کی بیماری نے مفلوج کر رکھا تھا۔ یہ نقطہ توحید انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچی کہ جب قوم میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر میدان میں چلی گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کلہاڑا لیا اور بڑے بت خانے میں داخل ہو گئے کہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی مختلف قسم کے مشروبات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بت خانے میں داخل ہوتے ہی بتوں کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈال کر تعریض کے طور پر فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم پیتے کیوں نہیں؟ ناظرین، اس واقعے کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن پر یا ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں اس واقعے کا اگلا حصہ بیان کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔